إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ خسارہ لے کر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر مجھے قسم ہے زمانے کی بے شک ہر انسان خسارے میں ہے اس میں کسی انسان کا استثناء نہیں ہے بلکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ خسارے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ خسارہ کیا ہے؟ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہ جانتے تھے۔ یہ خسارہ جہل کا خسارہ ہے، عدم علم کا خسارہ ہے، عدم معرفت کا خسارہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے انسان کے اندر قبول حق کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ فطرت کی سلامتی ہے جو ہر شخص کو عطا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، مگر بچہ ایک صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ صحیح فطرت کیا ہے؟ یہ قبول حق کی صلاحیت ہے۔
ہر شخص میں ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العزت کی صلاحیت استعمال کرنے کی توفیق دے دے، وہ یقیناً اس دین کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے پروردگار کا قرب، اس کی رضا اور محبت حاصل کر لیتا ہے۔ اور جس شخص کو اس فطرت کے تحت قبول حق کی صلاحیت استعمال کرنے کا موقع میسر نہ آئے، وہ اس جہل کی بنا پر باطل کو اپنا لیتا ہے، اپنے پروردگار کی رضا سے اور اس کی محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر شخص خسارے کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ وہ خسارہ عدم علم اور عدم معرفت کا خسارہ ہے۔ اب یہ خسارہ اگر دور کرنا ہے تو وحی الہی کو حاصل کرنا ہوگا، انبیاء کرام کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، تاکہ ایک علم صحیح تمہیں حاصل ہو جائے۔ وہ علم صحیح جہل کا علاج ہے، اور اس علم صحیح کے آنے سے خسارہ دور ہو جائے گا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر شخص، ہر انسان خسارے میں ہے۔ لفی خسر کی تعبیر بڑی بلیغ ہے، یعنی خسارے کے اندر ہے، ڈوبا ہوا، خسارے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ خسارے کے اندر ہے، پوری طرح گھرا ہوا، سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا۔ اور یہ ایک بڑے نقصان کا ذکر ہے انسان کے لیے۔ ایک حدیث قدسی میں بھی ہے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ فرماتا ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو۔ وہی خسارے کا ذکر، سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، اس شخص کے سوا جس کو میں ہدایت دے دوں۔ فاستہدونی، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ مجھ سے دعائیں کرو ہدایت کی، مجھ سے پوچھو کہ ہدایت کی بنیادیں کیا ہیں، پروگرام کیا ہے، ہدایت کی اساس کیا ہے، ہدایت کس منہج اور مشرف سے حاصل ہوتی ہے، میں ہی تمہیں عطا کروں گا اور ہدایت کا راستہ بتاؤں گا۔ تو ہر شخص خسارے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو اصلاً ہر انسان بربادی پر ہے، خسارے پر ہے۔ اسے اگر زائل کرنا ہے اور بربادی ختم کرنی ہے تو پھر تمہیں وحی الہی یا بالفاظ دیگر انبیاء کرام کی تعلیمات کو دیکھنا ہوگا۔ بس یہ ایک واحد راستہ ہے، واحد سبیل ہے اس خسارے کو زائل کرنے کی، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی صورتیں بڑا باہم مربوط ہیں۔ علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے، ہر آیت کا سابقہ آیت سے کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے، اور ہر صورت کا پچھلی صورت سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ یہاں پر 3 صورتیں ترتیب کے ساتھ ہیں، سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، دوسری
وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور تیسری أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یہ تینوں صورتیں اکٹھی وارد ہوئی ہیں۔ ان تینوں میں مضامین کی ایک ترتیب ہے۔ سورہ عصر کی پہلی آیت ایک مقدمہ، ایک تمہید ہے کہ ہر شخص گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اور جہل کی بنا پر گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ جی ہاں، جہل بھی گمراہی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہے کہ تجھے ہم نے ضال پایا، ضال جس کا معنی گمراہی ہے۔ کس چیز کی گمراہی؟ عدم علم کی۔ فہدا، پس ہدایت دے دی۔ کس چیز کے ساتھ؟ اپنی وحی کے ساتھ۔ تو ہر انسان کا آغاز گمراہی ہے، خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ یہ کیسے ختم ہو؟ اس کے لیے کچھ ذہن ہے، کچھ لوگوں کی سوچیں ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے، یہ خسارہ دور ہو سکتا ہے کثرت مال سے، کہ انسان کے پاس بے تحاشا مال ہو، بے تحاشا مال کمائے، یہ اس کی عزت کا باعث ہوگا، اس کی فراوانی کا باعث ہوگا، اور یوں یہ خسارہ دور ہو جائے گا۔ یہ ایک سوچ اگلی صورت میں ذکر کی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ ویل ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر طعنہ زنی کی عادت سیئہ ہے، کبر ہے، اپنی بڑائی جو ہے وہ ظاہر اور ثابت کرنا چاہتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میری عزت اور طاقت کی اساس مال ہے۔ الذی جمع مال جمع کرتا ہے، وعدد، اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، ڈھیر لگا دیتا ہے، اسے وہ عزت کا راستہ سمجھتا ہے کہ اس سے خسارے دور ہوں گے۔ یحسب ان مالہ اخلد، اس کا خیال یہ ہے، گمان یہ ہے کہ اس کا مال اس کے لیے بقائے دوام کا باعث ہے، ہمیشہ کا بقا، ہمیشہ کی عزت، غلبہ، سطوت، چودراہٹ، یہ سب کچھ مال ہی مال ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کلا لینبذن فی الحطمہ، اس انسان کو یہ بات معلوم نہیں کہ اگر وہ صرف مال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، اور مال ہی کو حاجت روا سمجھتا ہے، اور مال ہی کو زوال خسارہ کا سبب قرار دیتا ہے، یہ بات جانتا نہیں ایک دن آئے گا اس کو حطامہ میں ڈال دیا جائے گا۔ حطامہ، اللہ کا ایک عذاب، ایک آگ جو انسان کو پیس کے رکھ دے گی، اسے توڑ موڑ کر رکھ دے گی، اور یہ دنیا میں اترانے والا، اپنے مال کے زعم میں اپنی ترفع کا بھرم دکھانے والا، پل بھر میں اس جہنم کی آگ سے پیسا جائے گا۔ تو کہاں گیا مال؟ اصل عزت تو آخرت کی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب تو وہ ہے
خسارے سے نکلا ہوا انسان وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سوچ باطل ہے۔ مال زوال خسارے کا سبب نہیں ہے، مال تو فتنہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا اخشى علیکم الفقر، میں تمہارے بارے میں اندیشہ فقر نہیں رکھتا، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے تمہارے بارے میں خوف یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ نہ کر دی جائے، فراخ نہ کر دی جائے، جس طرح کہ تم سے پہلوں پر فراخ کی گئی، اور جیسے تم سے پہلے لوگ دنیا میں راغب ہوئے تم بھی راغب ہو جاؤ، اور جیسے وہ لوگ رغبت دنیا کی بنا پر برباد ہو گئے ویسے تم بھی برباد کر دیے جاؤ۔ تو مال یہ زوال خسارے کا ذریعہ نہیں ہے۔ جو چیز آخرت کے خسارے کا باعث بن جائے اور جہنم کے عذاب علیم کا باعث بن جائے، بھلا وہ چیز عزت کی اساس کیسے بن سکتی ہے؟ وہ چیز اس گھاٹے اور خسارے کو جس ہر انسان پھنسا ہوا ہے کیسے زائل کر سکتی ہے؟ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، اور صحابہ کرام یہ تأثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو خندق کھودنی پڑ رہی ہے اس سے ہم قطعاً پریشان نہیں، یہ تو کامیابی کا راستہ ہے۔ ان کی زبانوں پر ایک شعر تھا کہ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم تو وہ جماعت ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی، اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک آخری سانس تک باقی ہے۔ پیارے پیغمبر یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے، اور آپ نے اس شعر کا جواب اپنے اس فرمان سے دیا۔ وہ فرمان بھی مقفع ہو گیا، ایک شعری شکل بن گئی، حالانکہ اللہ کے پیغمبر شعر نہیں کہا کرتے تھے، اور نہ شعر کہنا کسی نبی کے لائق ہے۔ فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ اصل عیش تو آخرت کی ہے، جس کے حصول کے لیے یہ لوگ مستعد ہیں، تو اے اللہ انصار کو بھی معاف کر دے اور مہاجرین کو بھی معاف کر دے۔ اصل عیش آخرت کی، دنیا کی نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خسارہ جس میں ہر شخص ڈوبا ہوا ہے اس کا علاج کثرت مال ہے، وہ انتہائی غلطی پر ہیں۔ مال کی محبت اور مال کو گن گن کر رکھنا یہ تو آخرت کے عذاب کا سبب ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ایک ایسی آگ جو انسان کو پیس کے رکھ دے گی۔ ویل، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ ایک ایسی جہنم کی وادی جس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو سارے کے سارے بھسم ہو جائیں، پل بھر میں پگھل جائیں، اتنا شدید ترین عذاب۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الیہم الثالث ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب۔
اگر ابن آدم کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ قناعت کرنے کی بجائے تیسری وادی کی تگ و دو کرے گا. 2 فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، کافی ہیں تمہاری دنیاوی معاش کے لیے. اللہ کا شکر ادا کرو اور آخرت کی تیاری کرو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فارغ ہوں تو اپنے پروردگار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ نبی سے کہا جا رہا ہے. تو ہم اس امر کے کس قدر محتاج ہیں؟ نبی کس چیز سے فارغ ہو؟ کیا وہ کاروبار کرتے تھے، دکانیں چلاتے تھے، کوئی باغبانی کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے؟ کچھ نہیں. نبی کی ذمہ داری، دعوت کی ذمہ داری، دروس کی ذمہ داری، قوم کو سمجھانا، قوم کی اصلاح کرنا. اس مہم سے فارغ ہو تو خلوت میں آ جاؤ اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرو. تو ابن آدم اس کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو تیسری وادی کی تگ و دو کرے گا، اس کے حصول میں سرگرداں رہے گا، اس کے حصول میں جدوجہد کرتا رہے گا. تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، اور اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ موت اچانک اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ چکی. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اب اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی اور خساروں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا. تو پھر یہ مال اور کثرت مال یہ کامیابی کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے. جو چیز عذاب الہی پر منتج ہو بلا وہ خسارے کیسے ختم کر سکتی ہے؟ وہ عزت کی اساس کیسے بن سکتی ہے؟ تو یہ فکر باطل. دوسری فکر کیا ہے؟ وہ اگلی صورت میں بیان ہے. زمین کی چودراہٹ، حاکمیت اور غلبہ، اقتدار، زمین پر علو، اپنی سطوت، روب داب، یہ خسارے کو زائل کر سکتا ہے اور یہ عزت کی اساس ہے. چنانچہ انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کل جو دن آ رہا ہے یہ اسی چیز کو آپ پر اجاگر کرے گا. کس طرح لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں. ان کے اندر ووٹ مانگنے میں ایک تکلف کی خصلت ہے. جس طرح کتا ذلیل ہوتا ہے اس طرح 2-4 دن ان میں ذلت اور پرلے درجے کا تذلل ہوتا ہے. ہمیں کرسی مل جائے، اقتدار، غلبہ، حاکمیت، بادشاہت، سطوت، یہ اس خسارے کے زوال کا ذریعہ ہے. اللہ پاک نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جو طاقت میں مست تھا، بڑا اس کو عروج حاصل تھا، اور اس کی فوج اور سپاہ ہاتھیوں پر سوار ہوتی تھی، اور جہاں ضرورت محسوس کرتا وہ ہاتھی بھیجتا اور اس علاقے کو وہ ہاتھی تہس نہس کر دیتا. بڑا وہ طاقت کے نشے میں چور تھا ابرہ. اس نے بیت اللہ کو گرانے کی ٹھانی، اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کی ٹھانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ بڑی طاقت تھی، طاقت کا نشہ تھا، غلبے کا نشہ تھا. وہ پوری زمین کا اقتدار چاہتے تھے. اس مقصد کے لیے ہاتھی لے آئے، مکہ میں چڑھائی کرنے کی کوشش کی، بیت اللہ کو مسمار کرنے کی کوشش کی. اسے اس بات پر
جلن تھی، حسد تھا کہ اس گھر میں اتنے لوگ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں. میں یمن میں ایسا گھر بناؤں گا جو انتہائی عالی شان ہو، اور وہاں لوگ آئیں، وہاں حج نام کی عبادت کر لیں. اسے اس بات کی چبھن تھی، چنانچہ اس گھر کو مسمار ہی کر دو تاکہ میرا ہی گھر باقی بچے، اور وہاں لوگوں کی بھیڑ ہو، لوگوں کا اجتماع ہو. جو لوگ اقتدار کے شوقین ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس دائیں بائیں بھیڑ بھاڑ ہو. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز ادا کر کے گھر کی طرف جانے لگے، 2-4 ساتھی ساتھ ہو گئے. فرمایا کہ تم میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ ہم آپ کو گھر تک چھوڑنے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ چلیں گے گھر تک. اس میں ایک عزت اور وقار کی بات بھی ہے، اور ممکن ہے راہ چلتے چلتے کوئی کلمہ خیر آپ سے سن لیں. فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، تمہارا میرے ساتھ آنا ذلت للتابع وفتنۃ للمتبوع، تمہارے لیے ذلت ہے، میرے لیے فتنہ ہے. شیطان مجھ پر وار کرے گا کہ میں کتنا بڑا ہوں، کتنا عظیم ہوں کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. سلف صالحین اس خصلت سے بیدار تھے. تو ابرہ کی چاہت یہ تھی کہ صرف میرا ہی گھر باقی بچے، لوگ اس کا طواف کریں، وہاں بھیڑ بھاڑ ہو، وہاں اجتماع ہو. چنانچہ وہ طاقت نشے میں چور تھا، اس گھر کو مسمار کرنے کے لیے اپنی سپاہ لے آیا، جتھا ہاتھیوں کا لے آیا، اور اللہ رب العزت نے پھر اس کو نشان عبرت بنا دیا. ان ہاتھیوں کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایٹم بم کی اسکیم نہیں دی، بلکہ ایک کمزور سی مخلوق کا انتخاب کیا تاکہ اس کی ذلت میں اور اضافہ ہو. ابابیل پرندے، اور ان کی چونچوں میں کوئی ہائیڈروجن بم نہیں رکھا، بلکہ چنے کے دانے کے برابر ایک کینکری ڈال دی، بظاہر ایک پتھر. جب وہ ہاتھی پر گرتا، ہاتھی بلبلا اٹھتا اور وہیں ڈھیر ہو جاتا. چشمے زدن میں پورا لشکر مٹی کا ڈھیر بن گیا، کھائے ہوئے چارے کی مانند مٹ گئی. تو کہاں گیا یہ غلبہ، اقتدار کی خواہش اور یہ حرص اور یہ سمجھنا کہ یہ اقتدار جو ہے یہ بقائے دوام کا ذریعہ ہے؟ نہیں، اللہ جب چاہے گا مٹا ڈالے گا. یہ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بہت شدید، بہت ناقابل برداشت. تو پھر یہ سوچ بھی باطل ہوگی، کثرت مال کی بھی اور زمین کے اقتدار کی بھی. ان میں سے کوئی چیز ایک مستقل عزت کی اساس نہیں ہے. ہاں، اگر ایک شخص اللہ اس کو مال دیتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، المکثرون هم المقلون یوم القیامہ الا ہکذا وہکذا وہکذا. زیادہ مال والے قیامت کے دن فقیر ہوں گے، قلاش ہوں گے اس شخص کے علاوہ جو اپنی تجوری کھولتا ہے اور راہ حق میں یوں مال کو نکال کر لٹا دیتا ہے. آپ نے 3 بار اشارہ کیا کہ جو اس طرح مال نکالتا ہے اور پھینک دیتا ہے، پھر نکالتا ہے اور پھینک دیتا ہے. فرمایا کہ یہ شخص قحط زدہ نہیں ہوگا، یہ شخص قیامت کے دن فقیر نہیں ہوگا، بلکہ وہ نیکیوں کے ساتھ، حسنات کے ساتھ اور باقیات الصالحات کے ساتھ لدا ہوا آئے گا اور کامیاب ہو جائے گا. اس کا حق ادا ہو. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ ویسے تو معاشرہ فقیرانہ تھا، مسکین تھے سارے کے سارے. ایک دن گوشت میسر آ گیا، خوب کھایا، مسجد میں گئے، پیٹ بھرا ہوا تھا، ڈکار کی آواز نکل آئی. اللہ کے پیغمبر نے سن لی اور بڑی آپ کو ناگوار محسوس ہوئی. اور یہ ایک نصیحت ہے آپ سب کے لیے کہ مسجد میں ڈکارنا، اس سے گریز کرو. اگر کسی کو کوئی تکلیف بھی ہے تو اس آواز کو دبایا بھی جا سکتا ہے، اور یہ آوازیں وہاں زیادہ گونجتی ہیں
جہاں آس پاس وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنے آپ کو کھاتا پیتا کہتے ہیں کہ ہم تو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، وہ زیادہ اس جہالت کا شکار ہیں، اور کبھی یہاں سے ڈکار کی آواز گونج رہی، کبھی وہاں سے گونج رہی، اور ان کو حیا نہیں آتی۔ ابو جحیفہ کی ڈکار کی آواز نکل آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف عنا جثاک، ابو جحیفہ اس آواز کو روک کے رکھا کرو، اس آواز کو روک کے رکھا کرو۔ فإن أكثر الناس أشد الناس جوعا فإن أشد الناس شبعا في الدنيا أشد الناس فاقة يوم القيامة، اس لیے کہ جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، قیامت کے دن ان کو لمبے فاقے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اطول الناس فاقۃ، لمبے فاقے برداشت کرنے پڑیں گے ان لوگوں کو جو دنیا میں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور پھر ڈکارتے ہیں، انہیں لمبے فاقے برداشت کرنے پڑیں گے۔ ابو جحیفہ نے اس بات کو پلے سے باندھ لیا۔ اس کے بعد ان کی عادت یہ بن گئی کہ صبح کو کھاتے تو شام کو نہ کھاتے، اور شام کو کھاتے تو صبح کو نہ کھاتے، 24 گھنٹوں میں ایک ہی بار کھاتے۔ وہ صحابہ کرام تھے بہت جلد اثر قبول کرنے والے، ان کی فطرت سلیم تھی، نصیحت کو قبول کر لیا۔ یہ صحابہ کی سیرت کا اعجاز ہے۔ تو کثرت مال عزت نہیں ہے، ہاں اس مال کو اگر آپ اللہ کے لیے قربان کرنا شروع کر دیں، اس مال کا رخ اپنے پروردگار کی طرف پھیر دیں، اس کی راہ میں لٹائیں، تو پھر یہ موجب سعادت بھی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صرف اس مال کی بنا پر ٹوٹل پیغمبر علیہ السلام نے وقفوں سے 7 بار جنت کی بشارت دی تھی، 7 بار ایسے ایسے کام کر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار جنت کی بشارت دی، بلکہ ایک بار فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یہ مال خرچ کرنے کی بنا پر تھی۔ تو اس مال کا اگر حق ادا ہو تو یقیناً یہ موجب سعادت بھی ہے، لیکن یہ فکر باطل ہے کہ کثرت مال جو ہے یہ عزت اور یہ سطوت اور ترفع کا باعث ہے، اس خسارے کو دور کرنے والا ہے، ہرگز نہیں۔ اور یہ سوچ بھی باطل ہے کہ اقتدار کی طلب، اقتدار کا حصول اور کرسی کو حاصل کرنے کی توقع یہ عزت کی اساس ہے، ہرگز نہیں۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ دین اسلام میں اقتدار کسبی چیز نہیں ہے بلکہ وہبی چیز ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اقتدار ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان کما لے اور کما کر حاصل کرے، یہ وہبی چیز اللہ کی عطا ہے۔ یہ مزید تفصیل یہ ہے کہ ایک انسان گھر سے پروگرام بنائے کہ میں نے اقتدار حاصل کرنا ہے، چاہے وہ قیام خلافت کا نعرہ ہی کیوں نہ لگائے کہ میں نے اس سرزمین پر خلافت کا نظام قائم کرنا ہے۔ یہ انبیاء کا اسوہ نہیں ہے، انبیاء کرام نے ایسا نہیں کیا۔ انبیاء کرام نے توحید بیان کی، انبیاء کرام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کی، اس پر توجہ دی، حصول اقتدار کی کوشش نہیں کی، حصول غلبہ کی کوشش نہیں کی، بلکہ لوگوں کی اصلاح کی، ان کو توحید سکھائی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ انبیاء کی دعوت کا ملخص ہے۔ لوگ قبول کریں، ایک ایسی جماعت بن جائے جو اقتدار کے لیے درست ہو، اس کو سنبھال سکے، چلا سکے، تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ تو یہ ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں، نبوت کی طرح۔ نبوت کسب سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ نبوت بھی وہبی چیز ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا ایک کورس ہے، جو شخص یہ کر لے اسے ہم نبی کی ڈگری دے دیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں ماسٹر کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری تقسیم ہوتی ہے، یہودیوں نے ایک درسگاہ قائم کی ہوئی تھی، اس میں اتنا عرصہ لگا لو اور فلاں نصاب پورا کر لو، ہم تمہیں فارغ التحصیل ہونے پر نبی کی ڈگری دے دیں۔ تو نبوت کسبی چیز نہیں، وہبی چیز ہے۔ اقتدار بھی وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔
ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام تعلیم، تربیت، دعوت، اصلاح. ایک ایسی صالح جماعت تیار ہو جائے. اللہ اگر چاہے یہ جماعت اگر اس قابل ہے تو اللہ وہب کرے گا، عطا فرمائے گا زمین کا غلبہ اور زمین کا اقتدار. اس کو حاصل کرنا، خریدنا، اس کو کمانا اور کمانے کی جدوجہد کرنا، یہ قطعاً دین کی سوچ نہیں ہے، اور یہ قطعاً دین کا فکر اور دین کا فہم نہیں، اور نہ ہی یہ ایک مستقل عزت کی اساس ہے. ایک بڑے شخص کا ذکر آپ نے سن لیا جس کی طاقت بڑی مسلم تھی، دنیا میں معروف تھی، مگر پروردگار نے ایک جھٹکے میں اس ساری طاقت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تتر بتر کر دیا، اور کھائے ہوئے بھوسے کی مانند سارا لشکر میدان میں پڑا ہوا ہے، نشان عبرت بنا ہوا ہے. یہ چیز بھی خسارے کو ختم نہیں کر سکتی. بھلا جو چیز ہلاکت کا باعث بن جائے، جہاں پر بربادی مقدر ہو دنیا اور آخرت کی، وہ چیز کیسے عزت بن سکتی ہے اور کیسے خسارے کی اساس ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما ذئبان جائعان باتا فی غنم قوم، کہ دو بھیڑیے اور دونوں بھوکے ہوں، اور ایک حدیث میں مفترسان ہیں، دونوں خون خوار ہوں. ان دو بھوکے بھیڑیوں کو رات بھر کے لیے بکریوں کے اندر چھوڑ دیا جائے، بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے رات بھر کے لیے، تو وہ دو بھیڑیے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کس طرح ان بکریوں کو رات بھر چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے؟ کتنا نقصان ہوگا؟ فرمایا کہ ما ذئبان جائعان باتا فی غنم قوم بیفسد لها من حرص المرء للمال بشرف لدینہ. اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان ایک شخص کی دو حرصوں سے اس کے دین کو پہنچتا ہے. ایک شخص کے دل میں اگر دو چیزوں کا حرص بیٹھ جائے، پیوست ہو جائے، داخل ہو جائے، تو یہ دو چیزوں کے حرص جتنا نقصان اس کے دین کو پہنچائے گی، اتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کا نہیں کر پائیں گے. وہ دو حرصیں کیا ہیں؟ من حرصہ للمال، ایک مال کی حرص، بشرف، دوسرا عہدے اور اقتدار کی حرص. عہدے کی لالچ آ جائے، کرسی کی حرص آ جائے، اقتدار کی حرص آ جائے، اس کے لیے پھر دگ و دو کرے، کوشش کرے، مال خرچ کرے، جھوٹ بولے، سچ بولے، دغا بازیاں کرے، فریب کرے، جوڑ توڑ کرے، کچھ لوڑ کچھ دو کرے، عقیدے کا، ایمان کا، توحید کا سودا کر لے، منہج کو بیچ دے، دین کو بیچ دے، سب کچھ جائز ہے. یہ کیسی عزت ہے؟ اس سے خسارہ دور ہوگا؟ ہرگز نہیں. تو یہ راستہ بھی ناکام ہے، طلب مال کا راستہ بھی ناکام ہے، حرص مال کا راستہ بھی ناکام ہے، اور طلب اقتدار اور حرص اقتدار کا راستہ بھی ناکام ہے. تو پھر کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ خسارہ کیسے زائل ہو؟ ہم سب اس میں گھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اسے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے زائل ہو؟ فرمایا کہ آگے سن لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سارے انسان خسارے میں ہیں، چند انسانوں کے علاوہ وہ اس سے باہر نکل آئیں گے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. مرنے کے بعد قبر میں بھی انہیں خسارہ لاحق نہیں ہوگا. وہ کامیاب ہوں گے، فائز المرام ہوں گے، اللہ کی محبت ان کو حاصل ہوگی، وہ خسارے سے باہر نکل آئیں گے. مگر اس میں اصول اربع، چار چیزیں ان پر غور کرنا ہوگا، ان کو اپنانا ہوگا. الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئیں، اپنے عقیدوں کو سنوار لیں، اپنے قلب کو، اپنے باطن کو نور ایمان سے منور کر لیں، نور ایمان سے منور کر لیں، توحید کا فہم، عقیدے کا فہم ان کو حاصل ہو جائے، عقیدے میں کوئی جھول نہ ہو، توحید ربوبیت، توحید الوہیت،
توحید اسماء و صفات، ان تمام اقسام کا فہم حاصل کر لیں، شرک سے بچ جائیں، الحاد سے بچ جائیں، کفر سے بچ جائیں، بدعت سے بچ جائیں، ان کے اندر عقیدے کی سلامتی ہو، اس عافیت پر قائم ہو، وعملوا الصالحات، اور ساتھ ہی ساتھ نیک عمل شروع کر دیں، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں جو کہ کامیابی کی اساس ہے۔ اور اعمال صالحہ میں جو ارکان خمسہ، شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بیت اللہ، جن کو دین کا ارکان کہا گیا ہے، یہ تو کامیابی کا محور، یہ تو کامیابی کا محور ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آتا ہے اور بڑی سختی سے کچھ سوال کرتا ہے۔ اس کا سوال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نمازیں فرض کی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ روزے، زکوٰۃ، حج؟ فرمایا کہ ہاں۔ اس نے سب کچھ سن لیا اور کہا کہ واپس جاتا ہوں اپنی قوم کی طرف تاکہ قوم کو بھی دعوت دوں، اور ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ شیئا، کہ جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر کوئی کمی بیشی نہ کروں گا، اسی طرح اس عمل پر قائم رہوں گا، چلتا رہوں گا، ادا کرتا رہوں گا۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلح ان صدق، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو یہ کامیاب ہے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فینظر الى ھذا، اگر کسی کو شوق و خواہش ہو ایک چلتے پھرتے جنتی انسان کے دیدار کی تو اس کو دیکھ لو، جا کر دیکھ لو اسے، جنتی انسان۔ یقیناً یہ اعمال صالحہ ان پر قائم ہو جائے، ان اعمال صالحہ پر اپنی تربیت کر لے، دوسروں کی تربیت کرے، اپنے ظاہر و باطن کو اس نور سے سجا لے اور منور کر لے، نور ایمانی، نور توحید، سچا عقیدہ۔ پھر اعمال صالحہ، اعمال صالحہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، جن میں کسی بدعت کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ یہ دو اصل ہیں، عظیم اصل، ایمان اور عمل صالح، معرفت کے ساتھ اور عمل کے ساتھ، یہ دو قوتیں اس کے ساتھ ساتھ ہوں، ایک علمی قوت جو معرفت کا نام ہے، دوسرا عملی قوت جو اس علم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ دو قوتیں ہی حقیقی قوتیں ہیں، مال سے بڑھ کر، اقتدار سے بڑھ کر۔ اور پھر ساتھ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں۔ ہر شخص اپنے ساتھی کو دیکھے، اپنے گھر کو دیکھے، اپنے ماحول کو دیکھے، اپنے معاشرے کو دیکھے، وہ لوگوں کو دیکھے، لوگ اس کو دیکھیں، جو لوگوں کے اندر وہ کمی پائے وہ ان کو وصیت کرے، اصلاح کرے، اور لوگ جو اس کے اندر کمی دیکھیں اسے وصیت کریں، اس کی اصلاح کریں۔ وتواصوا بالحق، تواصا یتواصا تواصیا، باب تفاعل، جس میں مشارکت کا معنی ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، تلقین دینا، تربیت دینا، نصیحت دینا، اس منہج پر قائم ہو جائیں اور معاشرہ اس منہج پر استوار پائے۔ وتواصوا بالصبر، پھر اس راستے پر اگر تکلیفیں آتی ہیں، اور یقیناً یہ راستہ تکلیفوں سے عبارت ہے، تو پھر صبر کی بھی وصیت کریں، اور صبر کے دامن کو تھامیں۔ ایمان کو قبول کرنے میں، سچی توحید کو اپنانے میں تکلیفیں آتی ہیں، عمل صالح میں تکلیفیں آتی ہیں، سنت کو اپنانے میں لوگ صدموں سے دوچار کرتے ہیں، مگر صبر کریں اور صبر کی وصیت کریں۔ یہ اصول اربع، فرمایا کہ ان کو اپنا لو، یہ تمہیں خسارے سے بچائیں گے، نقصان سے بچائیں گے۔ باقی کوئی راستہ تمہیں نقصان سے نہیں بچا سکتا، خسارے سے نہیں بچا سکتا، نہ کثرت مال، نہ زمین کا اقتدار، نہ یہ بادشاہت، زمین کا غلبہ اور سطوت۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، فرمایا کہ یہ دار آخرت، آخرت کا گھر ہم نے تیار کیا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو لوگ زمین پہ اقتدار نہیں چاہتے، زمین کا غلبہ نہیں چاہتے، جن کی تمام تر تگ و دو کا محور
کرسی کا حصول ہے، فرمایا کہ ہم نے دار آخرت ان کے لیے تیار نہیں کیا۔ جنت اور جہنم میں بحث چھڑ گئی، جھگڑا ہو گیا۔ جنت اپنا تفاضل ثابت کر رہی ہے اور جہنم اپنا تفاضل ثابت کر رہی ہے۔ بالآخر جہنم کے ہاتھ میں ایک دلیل آ گئی، اس نے کہا کہ فی الجبارون والمتکبرون، تم جانتے میرے اندر کون آئیں گے؟ یہ زمین کے بادشاہ، زمین کے متکبر، نخوت والے، اونچی اونچی کلخیوں والے، وہ میرے اندر آئیں گے۔ جنت نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی کہ فی الضعفاء والمستضعفون، میرے اندر تو فقراء آئیں گے، مستضعفین آئیں گے، کمزور لوگ آئیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کمزوری، یہ ضعف جو اللہ کی رضا کے لیے انسان برداشت کرتا ہے، یہ اس کے کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور ایک انسان اگر زمین کے اقتدار کو تلاش کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، سچ جھوٹ بولتا ہے، طرح طرح کے فریب کرتا ہے اور طرح طرح کے فراڈ کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ خسارے سے نہیں بچ سکے گا۔ ہاں، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اگر اقتدار دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبوبہ نعمت ہے اور اس کا حق ادا کرے، عدل قائم کرے، تو یقیناً یہ اقتدار اس کے لیے اخروی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا، خسارے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلا انسان الامام العادل، وہ حاکم اور وہ امام جو عادل ہو، جو عدل سے کام لے، عدل قائم کر دے ہر چیز میں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اپنے پیارے پیغمبر کی سنت میں، عمل صالح میں انصاف قائم کر دے، عدل قائم کر دے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس انسان کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو پھر یہ کامیابی کی اساس بھی ہے اگر اس کا حق ادا کر دیا جائے، اگر اس اقتدار کو حاصل کر کے لوٹ کسوٹ اور مال کمانا، قتل و غارت گری اس کا ذریعہ بنانے کی بجائے عدل کرے، اللہ کا خوف اس کے اندر گھر کر جائے، جیسا کہ خلیفہ ثانی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، ان کا اقتدار کیا تھا؟ کیا دنیا کی ریل بیل تھی؟ جو اسٹور تھے، سرکاری گودام، وہ مال سے بھر چکے تھے اور خط آ رہے تھے، یہ مال کتنا آ رہا ہے، یہ کہاں رکھیں، اس کو کہاں صرف کریں؟ مال رکھنے کی جگہ نہیں، صرف کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس قدر نعمتوں کی ریل بیل تھی۔ اپنا حال کیا تھا؟ ایک بار گھر میں گئے اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے، بیٹیاں اپنے بابا کے سامنے آئیں بات کرنے کے لیے، مگر منہ کو ڈھانپ کر اور منہ کو یوں چھپا کر۔ پریشان ہوئے کہ میری بیٹیاں مجھ سے منہ ڈھانپ کر بات کیوں کر رہی؟ بیٹیوں سے کچھ نہ پوچھا، خادمہ کے پاس گئے، خادمہ سے پوچھا کہ یہ کیا راز ہے؟ بیٹیاں مجھ سے بات کر رہی تھیں اور منہ ڈھانپا ہوا تھا، کیا وجہ ہے؟ خادمہ نے کہا کہ اصل بات یہ ہے امیر المومنین کہ آپ کی بیٹیاں 2-3 دن سے صرف پیاز سے کھانا کھا رہی، پیاز سے روٹی کھا رہی، اور کچھ نہیں گھر میں ان کو کھلانے کے لیے، صرف پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں۔ تو ممکن ہے منہ کھول کر بات کرتی تو پیاز کی بو آپ تک پہنچتی اور آپ ان کی کیفیت بھانپ لیتے۔ آخر وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے یہ کیفیت آپ پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ صبر کرنے کے لیے واپس پلٹے، اپنی بیٹیوں کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹیوں اگر چاہوں تو میں دنیا بھر کی نعمتوں کے انبار لگا دوں، دسترخوان طرح طرح کے کھانوں سے بھر دوں، میں یہ سب کر سکتا ہوں، مگر اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو جہنم میں ڈال دیں۔ یہ خشیت اور خوف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اقتدار دیتا، دنیا کا غلبہ دیتا، عدل قائم کرتے، دین پر قائم ہو جاتے، رعیت کی اصلاح کرتے اور اپنے آپ میں اس قدر تنزع پیدا کر لیتے کہ فقر کی زندگی بسر کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اقتدار ملے گا، وہ کامیاب ہوں گے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر بٹھا کر ان کا حساب لے گا۔ یقیناً یہ کامیابی کی اساس بھی ہے، محور بھی ہے۔ لیکن جو لوگ صرف اقتدار، برائے اقتدار، برائے اپنی ذاتی چودراہٹ، یہ ان کی توقع کا محور ہے، تو پھر یہ ناکامی کا سودا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں، گھاٹے میں، ٹوٹے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئیں، توحید کو اپنا لیں، عقیدے کی اصلاح کر لیں، وعملوا الصالحات،
اور نیک عمل شروع کر دیں، اعمال صالحہ شروع کر دیں۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، نصیحت دیں۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت دیں اور تلقین کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان چاروں اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ امام شافعی کا قول ہے اگر باقی قرآن نہ اترتا، یہ ایک ہی صورت نازل ہوتی تو یہ ایک ہی صورت کافی اور شافی ہوتی ہماری ہدایت کے لیے اور جنت کے پروگرام کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اس صورت کو مد نظر رکھنے کی، اس سے اصلاح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔